چلیں ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں آل انڈیا مسلم لیگ تھی کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ ایک جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی جماعت۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1857 کی جنگی آزادی ہوئی تو جنگی آزادی کے بعد برٹش گورنمنٹ کی حکومت بنی، ٹھیک ہے، برٹش گورنمنٹ کی حکومت آئی، یعنی انگریزوں کی حکومت آئی۔ تو انگریزوں نے کیا کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا، کیا تھا، کانگریس، ٹھیک ہے، انڈین نیشنل کانگریس، ایک جماعت بنا دی اور یہ کہا گیا یہ جماعت ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کی نمائندگی کرے گی، اور دونوں، یعنی اصل کام اس کا یہ ہوتا تھا عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ قائم کرنا سیاسی جماعت کا۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں قوموں کی بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچائے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جماعت بنائی تو اس مقصد کے لیے گئی تھی کہ دونوں قوموں کی نمائندگی کرے گی، لیکن بدقسمتی سے بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جماعت صرف ہندوؤں کی نمائندگی کر رہی ہے اور مسلمانوں کے پوائنٹس کو اوپر حکومت تک نہیں پہنچا رہی۔ تو اس کے مقصد کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہمیں ایک ضرورت پڑی کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جس میں ہم یعنی رہ کر یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے جو مسلم قوم ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ انگریزوں تک پہنچا سکیں۔ ڈفرینٹ لیڈرز جو تھے، ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ڈفرینٹ لیڈرز، سر سید احمد خان آئے، وہ بھی پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ بڑے اسکیم کو تقسیم نہ کیا جائے، اکٹھے رہیں، مل جل کے رہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ دو قومیں الگ الگ قومیں ہیں، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ تو جب اردو ہندی تنازع ہوا 1867 میں، تو وہاں پہ سر سید احمد خان نے دیکھا کہ یہ دونوں قومیں ڈفرینٹ ہیں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا ورڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی اطلاع کی، وہ بھی یہی کازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں الگ قومیں ہیں، یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ اب جب قومیں الگ ہیں تو سیاسی پارٹی بھی الگ ہوگی۔ اس وجہ سے جیسے ہی کانگریس کا قیام ہوا، ہمیں مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک الگ سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے لیے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ ہم ایک اپنی سیاسی جماعت بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیاسی جماعت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا جو ہم نے 1857 سے 47 تک کا لیکچر پڑھا تھا، اس میں بھی تھا 1867 اردو ہندی تنازع ہوا، اس کے بعد تقسیم بنگال ہوئی، پھر 1906 میں جب شملہ وفد گیا تھا، 35 افراد پر مشتمل ایک وفد برطانیہ گورنمنٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا جی ہم الگ قوم ہیں، ہمارا جو طریقہ انتخاب ہے یا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ایکسیپٹ کیا جائے، ہمیں جداگانہ طریقہ انتخاب دیا جائے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ ایک لائن یا ایک راستہ دکھایا کہ آپ کس حیثیت سے ہمارے پاس آئے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں نے کی حیثیت سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی ہی، یعنی جو ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کے لیڈر جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، عام بندہ نہیں جا سکتا۔ پہلے آپ جائیں اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں، یعنی کلیئر الفاظ میں نہیں کہا، ڈھکے چھپے الفاظ میں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی پہلے سیاسی جماعت بنائیں، پھر ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آ کے کہیں ہمارے یہ جو بات ہے جو آپ کو مقابلہ ہے وہ پورا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے جو تھے ہمارے پاس نواب سلیم اللہ خان تھے، جنہوں نے ایک اجلاس بلایا ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کا۔ سید احمد خان کے جو ہم نے بکس کے نام پڑھے تھے یا اداروں کے نام پڑھے تھے، اگر یاد ہو، میں ایک ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے اجلاس بلایا ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کا، ٹھیک ہے۔ ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس بلوایا۔ اب اجلاس کی آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، کب بلوایا؟ 30 دسمبر 1906۔ کس نے بلوایا؟ نواب سلیم اللہ خان نے۔ اسپیس کم ہے اس لیے نام مینشن نہیں کر رہا آپ پیسے۔ نواب سلیم اللہ خان نے ان کا اجلاس بلایا۔ جب اجلاس آیا تو یہاں پہ انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد پیش کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، فار ایگزامپل یہ ایک پیپر ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلم لیگ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس نے آ کے یہ قرارداد ایسے پیش کی، ٹھیک ہے۔ اب قرارداد پیش ہو گئی۔ قرارداد پیش ہونے کے بعد اس کی صدارت کرنی تھی۔ صدارت کیا تھا کہ ایک ڈائز پہ کہہ رہا ہے تو ایک بندہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کی صدارت کر رہا ہے۔ تو اس کی صدارت کس نے کی؟ اس کا پوائنٹ ایڈ کرنے صدارت کا
صدارت نواب محسن الملک نے کی، ٹھیک ہے. اب جب نواب محسن الملک نے اس کی صدارت کی تو صدارت کے بعد کیا ہوا کہ اس کی جیسے ہم نے یہاں پہ کہا کہ اس کی منظوری، قرارداد کی منظوری، قرارداد پیش ہو گئی، صدارت ہو گئی، اس کے بعد آ جاتی ہے قرارداد کی منظوری. اب منظوری کے لیے کون لوگ تھے؟ حکیم اجود، مولانا محمد علی جوہر، جسٹس شاہین، سید وزیر حسن اور محسن الملک وغیرہ نے اس کو متفقہ طور پر منظور کیا. متفقہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھے تھے، متفق تھے، سیٹسفائی تھے، انہوں نے اس کو منظور کر لیا. اب جب یہ قرارداد منظور ہو گئی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی پریزیڈنٹ بنایا جائے، اس کے پالیسیز بنائی جائیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن سمجھ لیں یا آئین سمجھ لیں، یعنی اس کے رولز بنائے جائیں کہ اس جماعت نے یہاں بننے کے بعد کیا کام کرنے ہیں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 60 ارکان، کمیٹی بنائی گئی جس میں 60 ارکان تھے، جن کا کام کیا تھا؟ ان 60 ارکان کا کام یہ تھا کہ ان 60 لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ جو پالیسیز تھی مسلم لیگ کی، یعنی اس کے جو کام تھے، یا آپ سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں آئین تب تو آپ کو بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن یعنی کسی ملک کو چلانے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں ان کا کمبینیشن یا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ہمارا آئین ہوتا ہے. اب اسی طرح مسلم لیگ کا جو آئین تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے لیے جو اصول بنائے گئے تھے کہ مسلم لیگ نے ان اصولوں پر عمل کر کے یہ کام کرنے ہیں. اس مقصد کے لیے ان کو اصول بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی جس میں 60 ارکان شامل کیے گئے. اب 60 ارکان میں وہ 35 ارکان جو کہاں تھے؟ پچھلا کیا تھا؟ شملہ وفد میں جو 35 ارکان تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے. ٹھیک ہے، یہ 35 افراد بھی اس میں موجود تھے. ان لوگوں کے ذمہ تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کا ایک آئین مسودہ تیار کرنا ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ مسلم لیگ کیا کام کرے گی، کیسے کام کرے گی، یہ ساری چیزیں آپ اس میں مینشن کریں گے. اب تو یہاں تک تو ہو گیا نا کہ مسلم لیگ کی جو ہے ایک پراپر انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرارداد پیش کی گئی، پھر اس قرارداد کو جو ہے ایک بندے نے اس کی صدارت کی، پھر اس کی کچھ لوگوں نے منظوری دی. یہ تو یہاں تک ہو گیا منظوری کا. اور پھر جو ہے اس کے آئین تیار کرنے کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں 60 لوگوں کو جو مشکل تھی، اس میں 35 لوگ جو ہے وہ شملہ وفد والے تھے. یہ تو ہو گیا یہاں تک. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا جو صدر تھا وہ کون بنا. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے ایک بڑا لیڈر بھی بننا ہے جس اس کو چلانا ہے. صدر کون بنا، پھر اس کی کتنی برانچز بنی، ٹھیک ہے، اس کا جو ہیڈ آفس تھا وہ کس کام بنایا گیا، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے. اسپیس کا میں اس کو میں ریز کرتا ہوں دوبارہ لکھنا ہے، ساتھ ساتھ یہ لکھ لیں، جلدی کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے آنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے جو پہلے صدر تھے جو میں نے آپ کو ٹیسٹ دیا اس میں ایل سی کیو لکھا اور الحمدللہ موسٹلی نے غلط لکھے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ اس کا پہلا صدر کون تھا. پہلا صدر کون ہے جی؟ سر آغا خان، جو آپ سب نے غلط کیا تھا، آپ نہیں بھولنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے. اب اسی طرح مسلم لیگ کے پہلے صدر یہاں پہ یہ تھے اور لندن برانچ، ایک اس کی برانچ لندن میں بھی بنائی گئی. تو سید، ٹھیک ہے، اب امیر علی تھا. سید امیر علی جو ہے اس کے ایک لندن برانچ کے جو تھے وہ بنائے گئے صدر. اب یہ دوسرا. اب اس کے بعد جو ہیڈ آفس تھا، ہیڈ آفس سمجھتے ہیں مین، جیسے ہم فار ایگزامپل پاکستان کی بات کرتے ہیں
تو پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں ان سب کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ وفاق والے، اسلام آباد والے، یہ دارالحکومت اس کا کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ اسی طرح اس پارٹی کا، مسلم لیگ کا جو مین تھا، ہیڈ آفس تھا، وہ کہاں پہ تھا؟ کہاں پہ تھا یار؟ یہ ماسٹر پوچھا لیا ہے کسی کے پاس؟ آپ سے لیکچر نہیں ہے۔ ہیڈ آفس جو ہے یہ علی گڑھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب علی گڑھ اس کا ہیڈ آفس بنایا گیا اور اس کا پہلا اجلاس، یعنی جو پارٹی بنتی ہے ہر سال اس کا سالانہ اجلاس ہونا تھا، تو اس کا پہلا سالانہ اجلاس جو تھا، ظاہری بات ہے 1906 میں بنی ہے، تو پہلا اجلاس کب ہوگا؟ پہلا اجلاس 1907 میں ہوگا، سالانہ اجلاس کی بات کریں، وہ اس طرح بن رہی ہے، اس کی اجلاس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سالانہ اجلاس جو تھا 1907 میں کہاں پہ ہوا؟ کراچی میں۔ اب یہ MCQ اکثر آتا ہے کہ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس کب اور کہاں ہوا؟ تو 1907 میں کراچی کے شہر میں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا ہو گیا اس میں انٹروڈکشن۔ اب انٹروڈکشن صرف یہ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ مینشن کروا دیے ہیں، باقی آپ دیکھیں کہ 1857 سے 47 تک کی ہسٹری میں نے اس لیے پڑھائی تھی کہ آپ جب بھی کوئی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم 1906 پہ آل انڈیا مسلم لیگ پہ آ گئے ہیں، تو اس سے پیچھے جتنے ٹاپکس تھے ان کا ریفرنس دینا ہے آپ نے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ 1857 سے اٹھانا ہے، 1857 جنگیں آتی ہوئی، اس میں جنگ میں ہم ہار گئے، ٹھیک ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت بنی، اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اردو ہندی تنازع ہوا، وہاں پہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہندوؤں کی زبان کو جو ہے وہ ایک لینگویج جو ہے پراپر آفیشیل لینگویج قرار دے دیا گیا۔ پھر 1885 میں کانگریس بنی، تو کہا یہ گیا تھا یہ ہندو اور مسلمان دونوں کی جماعت ہے، تو صرف وہ ہندوؤں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے تقسیم بنگال ہوئی، تو وہ ہمارے حق میں تھی، ہم تقسیم بنگال کے حق میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو ہندو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں، تقسیم بنگال کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ترقی کرتے جا رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے تھے، یعنی ہم تو چاہتے تھے کہ وہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک تحریک سٹارٹ کی کہ تقسیم بنگال کو منسوخ کرو۔ آگے کار 1911 میں تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی۔ پھر 1906 میں شملہ وفد 35 افراد ہم اکٹھے ہو کے برطانیہ حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں جداگانہ طریقہ انتخاب دیا جائے۔ آگے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کس بیس سے آئے ہیں، آپ کون ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، کس سیاسی جماعت کی طرف سے آئے ہیں۔ اب اس میں سیاسی جماعت کی صرف ایک، کانگریس۔ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کانگریس کی طرف سے آئے ہیں تو اس کا پہلا جواب بھی آگے یہ ہونا تھا کہ اگر آپ کانگریس کی طرف سے آئے ہو تو اس مین کہ آپ ہندوستان میں رہنے والے ہو، ایک ہی قوم ہو۔ جب سیاسی جماعت ایک ہے تو پھر قوم بھی ایک ہو، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمیں اگنور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی سیاسی جماعت، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی سیاسی جماعت بنائیں، پھر آپ ہم سے آگے بات کیجیے گا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم واپس آئے 1906 میں شملہ وفد سے واپس آتے وہ 35 افراد اور بھی شامل تھے، 60 لوگ اور پہ مطلب باقی لوگ اور بھی شامل ہو گئے، تو اس طرح ٹوٹل 60 لوگ ہو کر یہ 25 اور ایڈ ہو گئے، 60 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا کہ آپ نے اس کا آئین بنانا ہے مسلم لیگ کا۔ مسلم لیگ بن گئی، اس کا جو ہے ایک پراپر جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا، قرارداد پیش بھی کی گئی، اس کی منظوری بھی ہو گئی۔ یہ سارا کام یہاں تک آپ نے انٹروڈکشن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن ایک پیرے کی صورت میں لکھیں، پھر آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے، یہ پوائنٹس بنا کے لکھیں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ چیک کرنے کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ آپ جب انٹروڈکشن لکھتے ہیں پیرے کی صورت میں لکھتے ہیں، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا پہلا صدر یہ تھا۔ اب اس میں ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ایک پوائنٹر سے، یعنی آپ جیسے ہیڈنگ دیتے ہیں، ہیڈنگ دے کے اس میں آپ لکھیں کہ پہلا صدر، تو پہلا صدر سر آغا تھا، لندن برانچ کا صدر کون تھا؟ امین علی تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ہیڈ آفس کیا تھا؟ علی گڑھ تھا۔ پہلا اجلاس کب کام ہوا؟ یہ آپ نے ایک اس کو دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ہیڈنگ بنا کے اس میں لکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہ بھی لکھنا ہے کہ نام کے کن لوگوں نے قرارداد کی وہ منظور کیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ اب یہ انٹروڈکشن بھی ہو گیا، اس کے بعد نیچے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی آپ نے مینشن کر دیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں وجوہات، یعنی کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہم نے مسلم لیگ کو بنایا، مسلم لیگ کا قیام کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی وجہ کانگریس کا قیام، میں نے ابھی بھی آپ کو کہا، آپ میں نے
ابھی بھی آپ کو کہا کہ کانگریس کا قیام اس لیے ہوا کہ کانگریس نے جب بنائی گئی، کانگریس سیاسی جماعت انگریزوں کی طرف سے بنائی گئی تھی، اے او ہیومن تھا جس کو بنایا گیا 1985 میں، تو اس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ برے صغیر میں دو بڑی جماعتیں ہندو اور مسلمان ہیں، تو دونوں کی نمائندگی کرے گی کانگریس. ٹھیک ہے، پھر وہی بات کر رہا ہوں، پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جماعت کا کام کیا ہوتا ہے. سیاسی جماعت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ قائم کرنا. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ کے ایریا میں کوئی مسئلہ ہے، بہاولپور میں آپ رہتے ہیں، بہاولپور کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے بات پہنچانی ہے وزیر اعظم تک، تو آپ ڈائریکٹلی جا کے مل سکتے وزیر اعظم کو. ایک سیاسی جماعت ہے، اس جماعت کے لیڈرز ہیں. اب فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پی ٹی آئی کا بہاولپور سے کون ہے، فاروق اعظم صاحب. بہاولپور کا کوئی ایشو ہے، ہم جاتے ہیں فاروق اعظم صاحب کے پاس کہ جی یہ ایشو ہے، اس کو سالو کرو ہے. اب فاروق اعظم کہتا ہے کہ بھائی میں خود ڈائریکٹ تو نہیں وہ کر سکتا، میں وزیر اعظم کو کہہ دیتا ہوں، یا میں کسی اور منسٹر کو کہہ دیتا ہوں، یا پھر کوئی میٹنگ ہوگی، میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے، یعنی ہر گلی میں محلے میں جو ہے کونسلر بنا تھا. اب ہم جاتے تھے کیونکہ وہ ہمارے ایریا کا، اس کو ملنا آسانی سے ہم مل سکتے ہیں. ہم جاتے ہیں اپنے گلی کے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے گلی کا جو ہے سیوریج کا مسئلہ ہے، سیوریج کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں جی اپنے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ایریا کا ہوتا ہے، کونسلر کو کہتے ہیں جی سیوریج کا مسئلہ یہ سیٹ کرواؤ. وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تو فنڈ نہیں ہوتے، میں کہاں سے سیٹ کرواؤں. تو ٹھیک ہے میں آپ کی یہ بات اوپر پہنچا دیتا ہوں. وہ چلا جاتا ہے تحصیل ناظم کے پاس، وہ کہتا ہے جی آپ جو ہے میرے ایریا کا یہ مسئلہ ہے سالو کرا. اب تحصیل ناظم کہتا ہے کہ میرے پاس سورسز نہیں ہے، میں کہاں سے کرواؤں. ٹھیک ہے، پھر وہ ضلعی ناظم کو کہہ دیتا ہے، ضلعی ناظم کہتا ہے میرے پاس فنڈ آئیں گے تب نا. ضلعی ناظم کہتا ہے میں کسی ایم پی کو کہہ دیتا ہوں، وہ ایم پی کو کہتا ہے، ایم پی کہتا ہے کہ میں نے جیب سے تھوڑی لگوانا ہے، میں وزیر اعلیٰ کو کہہ دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تھوڑی ہیں، مجھے اوپر سے ملنے ہیں، میں وزیر اعظم کو کہہ دیتا ہوں. یعنی اس طرح ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے ذریعے عوام کی بات حکومت تک پہنچی، یہ ایک رابطہ ہے، رابطے کا ذریعہ ہے. اب یہاں پہ بھی یہی تھا، کہا تو یہ گیا تھا یہ ہندو اور مسلمان دونوں کی نمائندگی کر گئے، لیکن بدقسمتی سے یہ صرف ہندوؤں کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہمارے مطالبات کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا. اس وجہ سے بھی ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم ایک اپنی سیاسی جماعت بنائیں. تو اس وجہ سے ہم نے مسلم لیگ کو بنایا. اس کے بعد ہے اردو ہندی تنازع. میں ویسے اس کو پہلے بھی انٹروڈکشن میں کلیئر کر چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس میں ہوا. اب یہاں پہ کیا تھا کہ ایشو کھڑا ہو گیا، ہندو کہتے تھے آفیشیل لینگویج ہندی لو، مسلمان کہتے تھے آفیشیل لینگویج اردو ہو. اب ایسا کنہوں نے دینا تھا؟ گورنمنٹ نے. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ہندی کو قومی یا آفیشیل لینگویج قرار دے دیا. اس طرح کیا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت ہماری نمائندگی نہیں کر رہی، اس لیے ہمیں ایک الگ سیاسی جماعت بنانا پڑے گی. اس وجہ سے ہم نے ایک مسلم لیگ بنانے کا ایک وجہ اس کی ہے. اس کے بعد کی سیاسی اصلاحات، پولیٹیکل ریفارم، جیسے ابھی آپ پوچھی تھی. اب سیاسی ریفارمز میں کیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے سیاسی ریفارم، اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں. برطانیہ گورنمنٹ کیا ہوتی تھی، یعنی اس ملک کو چلانے کے لیے جو اصول یا رولز اینڈ ریگولیشن دیتے تھے ان کو اصلاحات کہتے تھے. یہ جو اصلاحات دی جاتی تھی اس میں مسلمانوں کو محروم رکھا جاتا تھا، مسلمانوں کو زیادہ تر مفادات نہیں دیے جاتے تھے. اس وجہ سے بھی ہم نے سوچا کہ جب ہماری وہ سیاسی جماعت ہوگی ہم گورنمنٹ میں جا کے پریشر ڈالیں گے کہ بھئی ہمارے یہ مطالبات ہیں وہ بھی آپ پورے کریں. آپ ہندوؤں کو تو ان کے مطالبات پورے کر کے مان لیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں ان کے رائٹس ہمیں بھی دیں. تو یہ اس وقت ممکن تھا جب ہمارے پاس اپنی ایک سیاسی جماعت. اس کے بعد تھا تقسیم بنگال. تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی، لارڈ کرزن نے کی. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ بہت سی لوگوں نے جو پیپر تھا اس میں غلط لکھا ہوا تھا، آپ نے لارڈ کرزن تھا، آپ نے پتہ کیا کیا اس پہ ٹھیک کیا ہوا تھا. اب 1905 میں جب یہ تقسیم بنگال ہوئی، یہ پورا ٹاپک ایک سیپریٹ ہے، وہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ جب تقسیم بنگال ہوئی جو ایک سائڈ تھی جس پہ مسلمان زیادہ تعداد تھے وہ ویران پڑا تھا، وہ دن بہ دن جو ہے وہ نیچے کی طرف یعنی پستی کی طرف جاتا. اور یہ جو ہے انڈیا والے یا ہندو علاقہ جب تھا جو ہندوؤں کا سائڈ تھے وہ ترقی کرتی جاتی تھی. تو جب تقسیم ہوئی تو بجٹ بھی ڈیوائڈ ہو گیا، ان کا الگ بجٹ ہو گیا، ان کا الگ، ان کا ہیڈ آفس الگ بن گیا، دارالحکومت ان کا الگ بن گیا. تو دونوں جو ہے ترقی کرنا شروع ہو گئے. اب ہندوؤں کو یہ بات راز نہ آئی، انہوں نے طریقے اسٹارٹ کی کہ اس کو منسوخ کرو. آخر کار 1911 میں یہ جارج منجم کے اوپر سے منسوخ ہوا. ٹھیک ہے،
یہ بھی ایک وجہ بنی کہ دیکھیں جی ہمارے حق میں کام ہوا ہے اور ان کی تو ایک جماعت ہے کانگریس کو، اس کے بہاف پہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں. کاش ہمارے پاس بھی کوئی جماعت ہوتی، ہم اس کے ذریعے پریشر ڈالتے کہ تقسیم بغداد کو منظور نہ کریں، یہ جیسے ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک الگ جماعت بنانی چاہیے. پھر ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ بندی، یعنی مختلف فرقوں میں ہم بٹ جاتے ہیں. وہ کہتے تھے ہم ہندو ہیں، ہم کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، کوئی کہتے تھے ہم سکھ ہیں، کوئی کہتے تھے ہم انگریز ہیں، مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے. فرقہ واریت تھی. تو اس وجہ سے بھی ہم نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو کیونکہ ان کے پاس ایک سیاسی جماعت تھی تو اس بہاف پہ پریشرائز بھی کر سکتے تھے گورنمنٹ کو. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. برائے نام تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ کانگریس آپ کی پارٹی ہے لیکن وہ ہم سپورٹ ہی نہیں کر رہی تھی. اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں، پر ہم نے مسلم لیگ بنائی. اس کی ایک وجہ یہ. پھر شملہ وفد 35 افراد جب برطانیہ گورنمنٹ کے پاس گئے کہ جداگانہ طریقہ انتخاب کو منظور کیا جائے اور ہمیں ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس پارٹی کی بیس پہ ہیں، آپ کس طرح ہمارے پاس ہیں. کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی ایک سیپریٹ اس سے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ جب ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کا ہونا ضروری ہے، یا تو پھر آپ اس پارٹی کے تھرو آئیں، ایک ہی پارٹی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کی طرف سے نہیں آنا چاہتے. میں کہا جائیں پھر آپ اپنی جماعت بنائیں. یہ تحقیق کے الفاظ انہوں نے اشارہ دیا. تو یہ واپس آئے. ایک وجہ ان کے پاس یہ تھی کہ ہمارے پاس سیاسی جماعت ہوگی تو ہمارا یہ مطالبہ بھی مانا جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے 1906 میں جیسے شملہ وفد سے واپس آئے تو ایک وجہ یہ. اس کے بعد ہے مسلمانوں کی محرومی. اب کیونکہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت نہیں تھی، اب اپنی ڈیمانڈس کو گورنمنٹ تک پہنچا نہیں سکتے تھے، گورنمنٹ پہ اس کو پریشر نہیں دے سکتے تھے. اس وجہ سے ہم دن بدن محرومی کی طرف آتے جا رہے ہیں اور ہندو ترقی کرتے جاتے ہیں. پھر ہے ہندوؤں کی تحریکیں چلا دی اس نے. لینگویج ایشو پہ بھی شودی شنکر یہ ان کی تحریکیں تھی، وہ زور پکڑتی جا رہی تھی. اب ہمارے پاس کوئی سیاسی جماعت تو تھی نہیں جو ہم پریشرائز کرتے ان کو پریشر ڈالتے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے اوپر ایک پریشر، یعنی ہم پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یا اپنے رائٹس کو کلیم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت تھی ہم ایک سیاسی جماعت بنائیں. تو اس وجہ سے ہم نے ایک وجہ یہ تھی مسلم لیگ بنانے کی. اس کے بعد ہے گائے ذبح. گائے ذبح کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے گائے کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کی حلال جانور ہے. لیکن جیسے ہی مسلمان گائے کو ذبح کرتے تھے یہ آ کے قتل و غارت شروع کر دیتے تھے اور پریشر پہ ڈالتے تھے. ویسے بھی زیادہ تعداد تھی، کانگریس کی جماعت تھی، اس جماعت کو بھی سپورٹ تھی کو، تو اس بیس پہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے. اس کو ہم نے سوچا کہ کوئی ایک ایسی جماعت جو ان میں سے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرے اور اسی جماعت کو ہم بنائیں اور اس جماعت کی بہاف پہ ہم ایک سیپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن، سیپریٹ گروپ لیں. آخرکار ہم کامیابی ہوئے تھے. ایک وجہ اس لیے. اس کے بعد ہے ہندوؤں کا نعرہ. انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہندوستان سارا جو ہے ایک ہی ملک ہے، برصغیر ایک ملک ہے اور یہاں پہ سارے رہنے والے ہندوستانی ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے، سارے ہندوستانی ہیں. یہ کر رہا تھا. پھر ہم نے کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہے، ہماری ایک الگ قوم کی پہچان سیاسی جماعت سے ہوگی. تو ہم اپنی ایک جماعت بنائیں گے جس سے ہمارا کلیم، اپنے جو کلیم جو ہے سیپریٹ کلیم تھا، لینگویج کلیم تھا، ہمارے اور بہت سارے کلیم تھے، سیٹوں کے مسئلے تھے کہ ہم اس وقت کلیم کریں گے جب ہمارے پاس اپنی ایک سیاسی جماعت ہوگی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مقاصد کیا ہے. یعنی جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے پہلے اس کے مقاصد دیکھے جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا یہ کالج بنایا گیا کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ لا کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جائے گی، یہاں پہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جائے گی، یہاں پہ انجینئرنگ والوں کو تعلیم دی جائے گی. تو پہلے اس کا جو ہے کچھ مقصد انہوں نے ڈکلیئر سوچا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں. اس لیے جب مسلم لیگ بھی بنائی گئی اس کے بھی کچھ مقاصد تھے اس کو بنانے کے. وہ کیا مقاصد تھے؟ بیسک 3 مقاصد تھے. پہلا مقصد کیا تھا کہ برطانیہ حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا. تعلقات کیسے قائم ہوں گے؟ یعنی عوام اور حکومت کے درمیان تعلقات پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے قائم ہونے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کو یہ یقین دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ وفادار ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب 1857 کی جنگ آزادی ختم ہوئی تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، ہم نے نہیں کی. تو انگریز بھی ہمارے خلاف ہو گئے تھے. تو اس جماعت کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہاں پہ کانگریس جو جماعت تھی، کانگریس یہ شو کرتی تھی کہ مسلمان آپ کے خلاف ہیں، ہم آپ کے حق میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بناتے ہیں جس سے ایک تو تعلقات قائم ہوں گے، دوسرا ہم وفاداری کا یقین دلائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ وفادار ہیں، یعنی سنسیئر ہے.
دوسرا مقصد تھا کہ بر صغیر میں موجود سیاسی جماعتیں، ٹھیک ہو گیا، جو سیاسی جماعتیں، ایک تو یہ ہمارے کانگریس تھی، اور بھی چھوٹی موٹی سی جماعتیں تھیں، گروپ بنے ہوئے تھے، قومیں تھیں، سکھ تھے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں اور دوسری قومیں سے تعلقات. اب سیاسی جماعتیں کانگریس بھی ہے، اور بھی چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں، جس طرح قومیں اور بھی تھیں، جس میں سکھ بھی تھے، کرسچن بھی تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات قائم کرنے آتے اور وہ سیاسی جماعت کے ذریعے ہی ہوتے تھے. اس کے بعد ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، جو اس کا بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہ تحفظ ہی تھا کہ گائے ذبح کرتے ہیں، ہمارا مذہب اپنی اجازت دیتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اب وہ ہمارے اوپر دوبارہ شروع کرتے تھے، تو اس لیے یہ مسلمانوں کا حق تھا اس کا تحفظ، یعنی اس کو محفوظ کرنا، حفاظت کرنا، کہ کوئی بلا وجہ آ کے ایک ظلم و ستم نہ کرے. تو ایک مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، یہ اس کے مقاصد تھے. اب ہم آ جاتے ہیں اچیومنٹس پہ یا کارنامے. کیا کارنامے سر انجام دیے انڈین آل انڈیا مسلم لیگ نے بن کے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کام ہو، آپ نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، تو یہ وہی کارنامے ہیں. ٹھیک ہے، اب کارنامے میں کیا ہے؟ جداگانہ طریقہ انتخاب. یعنی جیسے ہی ایک ہماری الگ سیاسی جماعت بنی آل انڈیا مسلم لیگ، تو اس کی جو پہلی چیز تھی، آپ اگر یاد ہو جب شملہ وفد میں گئے تھے، ہم یہ چیز لے کے گئے تھے کہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم، ہمیں جداگانہ طریقہ انتخاب دیا جائے. اب جداگانہ طریقہ انتخاب میں ہمیں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی سیاسی جماعت بنا کے آپ کس حیثیت سے آئے ہیں. تو ہم آئے، مسلم لیگ بنائی، اور مسلم لیگ بنانے کے بعد جو ہے ہم نے جداگانہ طریقہ انتخاب کی جو ڈیمانڈ تھی، مسلم لیگ بننے کے بعد 1906 میں مسلم لیگ بنی، 1909 میں جو ہے یہ منظور کر لی گئی. آگے کا جداگانہ طریقہ انتخاب منظور ہوا. اس کے بعد ہے لکھنؤ پیکٹ. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ایک معاہدہ ہوا لکھنؤ میں. اب اس میں کیا تھا کہ دو بڑی قوموں کے لیڈر، یعنی ہندوؤں کے اور مسلمانوں کی جماعت کے لیڈر تھے. قائد اعظم دونوں قوموں کو قائد اعظم نے اکٹھا کیا اور دونوں قوموں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر کے دونوں کے آپس میں صلح کرا دی. یہ وہ واحد پوائنٹ تھا جس میں ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوئے. نہ اس سے پہلے کبھی اکٹھے ہوئے، نہ آج تک کبھی ایک دوسرے کی بات اسلام مان کے اکٹھے ہوئے. اس کے بعد مسلم لیگ کے ذریعے حکومت اور ہندوؤں کو جواب دینا. اب حکومت اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی غلط بات کرتی یا ہندو کوئی غلط بات کرتے تو مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا پراپر جواب دیتی تھی کہ آپ جو ہے آپ کی سوچ ہے وہ ہمارے حق میں غلط ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. یعنی اپنی کلیئرٹی یا کلیریفیکیشن دے دیتے. اس کے بعد ہے مسلم یونیورسٹی کا قیام. یعنی مسلم لیگ کے بننے کے بعد ایک یونیورسٹی بنائی گئی. مسلم یونیورسٹی 1920 میں کون سی تھی؟ سید افغان کے دور میں 1875 میں یہ اسکول بنایا گیا. پھر 2 سال بعد یعنی 1877 میں اس کو کالج کا درجہ دیا گیا. پھر 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، وہ یونیورسٹی ہے. اس کے بعد ہے علیحدہ ریاست کا نظریہ. اب 1930 میں علیحدہ ریاست کا نظریہ، جسے آپ خطبہ الہٰباد کہتے ہیں، علامہ اقبال نے نظریہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 سیپریٹ نیشنز ہیں، ٹھیک ہے، 2 الگ قومیں ہیں. تو انہوں نے ایک نظریہ دیا 1930 میں جسے ہم خطبہ الہٰباد کہتے ہیں. وہ مسلم لیگ کے بننے کی وجہ سے ہی تھا. مسلم لیگ بنی سے علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور اس بیس پہ یہ ہوا. اس کے بعد ہے مطالبہ پاکستان اور قائد اعظم. آخرکار قائد اعظم کی یہ بات مان لی گئی، ٹھیک ہے. قائد اعظم نے مطالبہ کیا 1940 میں، جسے آپ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کہتے ہیں، کہ مسلمان جو ہیں ایک الگ قوم ہے. اور یہ ایک لاسٹ ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو منظور کیا جائے. اب ہم بر صغیر کو تقسیم کروا کے ہی رہیں گے. آخرکار یہ اسی بات پہ ڈٹ گئے. اس کے بعد کرپس مشن آیا، کیبنٹ مشن آیا، گاندھی جی نے ٹاپس میں سب سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی اب وہی پوائنٹ ہے، اس کو تقسیم کریں گے اور رہیں گے. آخرکار یہ سارے پوائنٹس جو تھے، یہ سارے کارنامے مسلم لیگ کی وجہ سے ہی تھے. آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام آیا، وہ اسی مسلم لیگ کی وجہ سے ہے. اینڈ پہ آپ ایک پوائنٹ دیں گے اور کتنے ہوئے تھے، اور یہ فارغ پہ یہاں پہ آپ مجموعہ لکھیں گے اور مجموعے میں آپ نے اس سے ریلیونٹ جتنی چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہیں اس کو لکھ کے شارٹ کر کے، جیسے ہم سمری لکھتے ہیں، سمرائز کر کے اس کو آپ اینڈ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے.